على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محمد شفیق انڈیا سے جی ان کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کفار کو ان کے تہوار پر تحفہ دینا یا ان کو مبارکباد کہنا کیسا ہے؟ کفار کو ان کے عیدوں پر تحفہ دینا، جی کفار کو ان کی عیدوں پر تحفہ دینا اور ان کے تہواروں میں شریک ہونا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ کفار وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بغاوت کی ہوئی، اللہ رب العالمین انہیں اپنی طرف بلاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مان رہے. آپ دعوت دیں انہیں، دعوت دینا یہ ہمارا فریضہ ہے، جتنا ہمارا فریضہ ہے. اصل میں ہم اپنے فرائض نہیں ادا کر رہے اور ایسے کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کا کہیں حکم ہی نہیں. اگر آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں نا، پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ چلو یار ان کے اگر کسی عید میں کسی تہوار میں آپ شریک ہو رہے ہیں تو دعوت کے لیے شریک ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنا کام تو کر ہی نہیں رہے. جب اپنا کام نہیں کر رہے تو صرف ان کے کاموں کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پروگراموں میں جانا، ان کی عیدوں میں جانا، ان کو تحفے تحائف دینا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے اپنے کام میں ان کو خوشی دے رہے ہیں. آپ جب ان کی عید میں، ان کے تہوار میں یا ان کو تحفہ دیتے ہیں تو کس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو خوش کر رہے ہیں. کفار سے دوستی کو اللہ نے ناجائز قرار دیا اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود میں 4031 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، یعنی قیامت والے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو مشابہت اختیار کرنا ان کے تہواروں میں بھی ہو سکتی ہے. اسلام کو اللہ رب العالمین نے 2 عیدیں خوشی منانے کے لیے دی ہیں، اجتماعی طور پر مسلمان اس میں خوشی مناتے ہیں. اس کے علاوہ انفرادی خوشی ہر وقت مومن منا سکتا ہے. اجتماعی خوشی میں بھی اگر کفار نہ ہوں، مسلمان ہوں، مثال کے طور پر آپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اپنے خاندان والوں کی دعوت کرتے ہیں، بھی آؤ ہمارے گھر آ کے کھانا کھا لو عقیقے کی شکل میں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی آپ پلاننگ کر کے اپنے خاندان والوں کو بلا لیتے ہیں، تو اجتماعیت میں آپ خوشی منا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کا قاعدہ قانون یہ ہونا چاہیے کہ حیا باقی رہے ہماری ان خوشیوں میں، ہماری ان خوشیوں میں ہمارا اسراف و تبذیر نہ ہو. اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز پر 10 روپے خرچ ہونے تو ہم 20 روپے خرچ کریں، یعنی جائز کام میں اضافی خرچ کرنا، جائز کام میں اضافی خرچ کرنا. اور تبذیر ہوتا ہے حرام کام میں خرچ کرنا. اسراف و تبذیر سے بچیں، وقت کے ضیاع سے بچیں اور مقاصد شرعیہ سے ہماری وہ دعوت، ہماری وہ پارٹی، ہمارا وہ فنکشن مقاصد شرعیہ سے نہ ٹکرائے. مقاصد شرعیہ کا کیا مطلب ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے اور ہم اس پروگرام میں لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوا ہے ہم پارٹی کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے ہم جو ہے اس میں اپنے ہلے گلے میں لگے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں حیا باقی رہے، اسی طرح اسراف و تبذیر اور وقت کا ضیاع نہ ہو، اور تیسرے نمبر پر بنیادی مقاصد سے ٹکرائے نہ. تو یہ ہے. اس طرح اللہ رب العالمین سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اگر تم کافر بنو گے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے، کافر بنو گے، کافروں کے ساتھ رہو گے، کافروں کی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوگے، تو پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ کفار سے دور رہیں. ہاں دعوت دینے کے لیے اگر آپ عالم ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، اس کو دعوت دیں، آہستہ آہستہ اسلام کی طرف لائیں، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا نظام چلنا ہے. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.